بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے چھپے مضمون دا پروفٹ ہو اسٹوڈ فار ایکوالٹی ایجوکیشن جو ٹائمز آف انڈیا کی ادارتی صفحے پر چھپا تھا، اس کے ایک دن کے الفاظ عمانی ہو گئے ہیں۔ باقی جو بچا ہوا حصہ ہے اس کا سیکشن ہے، اس کے الفاظ عمانی یہ رہے۔ آپ یہ الفاظ عمانی دیکھ لیجئے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس کے ترجمے پر نظر کریں گے۔ بہت بہت اچھا اور جامع مضمون ہے۔ الفاظ عمانی بھی اس کے اندر بہت سے نئے ہیں۔ ان الفاظ عمانی کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ اس کو یاد کیجئے اور پھر ترجمہ بھی کیجئے، تو بہت آسان بھی ہو جائے گا اور بہت سی باتیں آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائیں گی۔ ترجمے کی ویڈیو بھی اس کے ساتھ ہی مرج کر کے اپلوڈ کر دی جائے گی، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ دیکھیں فٹافٹ۔ The Prophet's revolution brought into existence an egalitarian social structure in which everyone enjoyed freedom of expression with no constraints whatsoever. The Prophet's revolution، نبی کا انقلاب، brought into existence، وجود میں لے کر آیا، an egalitarian social structure، مساوات پر، برابری پر مبنی ایک سماجی ڈھانچہ، in which، جس میں everyone enjoyed، ہر شخص لطف اندوز ہوتا تھا، freedom of expression سے، یعنی آزادی اظہار رائے سے، with no constraints، بغیر کسی روک ٹوک کے، رکاوٹ کے، بندش کے، ٹھیک ہے، تحدید کے، whatsoever، کسی بھی طرح کی۔ آگے بات سمجھ میں چلیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے ایک مساوات پر مبنی سماجی ڈھانچے کو وجود بخشا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے ایک مساوات پر مبنی سماجی ڈھانچے کو وجود بخشا، جس میں ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی حاصل تھی بغیر کسی پابندی کے، جس میں ہر شخص کو in which everyone enjoyed freedom of expression، جس میں ہر شخص کو آزادی اظہار رائے کی آزادی حاصل تھی، جس میں ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی حاصل تھی، ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی حاصل تھی بغیر کسی طرح کی پابندی کے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایجوکیشن از اسینشیل فار بوتھ مین اینڈ ویمن، تعلیم ضروری ہے دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، تعلیم کے بغیر دونوں نامکمل ہیں۔ وداؤٹ ایجوکیشن بوتھ آر انکمپلیٹ، بلیو دا پروفٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا یقین رکھتے تھے۔ بلیو دا پروفٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا یقین رکھتے تھے۔ تعلیم مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، تعلیم کے بغیر دونوں نامکمل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا یقین رکھتے تھے۔ He clearly stated، انہوں نے واضح طور پر کہا، انہوں نے صاف صاف کہا that learning is a duty for every person، کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم، that learning is a duty for every person، کہ سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے، کہ سیکھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ڈیوٹی ہے، ہر شخص پر فرض ہے۔ He gave so much importance to women's education،
انہوں نے خواتین کی تعلیم کو اتنی اہمیت دی. He gave so much importance to women's education. انہوں نے خواتین کی تعلیم کو اتنی اہمیت دی that he designated a day every week کہ انہوں نے ہر ہفتے ایک دن خاص متعین کیا for it اس کے لیے یعنی خواتین کی تعلیم کے لیے at the مسجد نبوی میں. مسجد نبوی کیا ہے؟ The mosque he built next to his house in Makkah. وہ مسجد جس کو آپ نے تعمیر فرمایا مدینے میں اپنے گھر کے برابر میں. مدینے میں اپنے گھر کے بغل میں، اپنے گھر کے برابر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے لیے ہر ہفتے ایک دن مسجد نبوی میں مقرر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کو اتنی اہمیت دی کہ آپ نے اس کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا مسجد نبوی میں، جہاں آپ مسجد نبوی میں یہ مسجد جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ساتھ بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، کیا ہوا جی؟ وہ مسجد نبوی کے برابر، مسجد نبوی میں جو کہ ایک مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنے گھر کے برابر میں تعمیر کر رکھی تھی. ٹھیک ہے. ایز اے ریزلٹ، نتیجے کے طور پر his wife عائشہ was more educated than many men of her time. آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was more educated، وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھیں، پڑھی لکھی تھیں than many men of her time، آپ کے زمانے کے بہت سے مردوں کے مقابلے میں بھی. نتیجتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بہت سے مردوں سے زیادہ پڑھی لکھی ہوئی تھی، اپنے زمانے کے بہت سے مردوں سے زیادہ پڑھی لکھی تھی. That is why، اسی وجہ سے the destroying of women's education institutions، طالبان کے ہاتھوں خواتین کے تعلیمی اداروں کو تباہ کرنا، طالبان کے ہاتھوں یا طالبان کے ذریعے خواتین کے تعلیمی اداروں کو تباہ کرنا. ڈسٹروئنگ آف ویمنس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، عورتوں کے تعلیمی اداروں کو تباہ کرنا بائی دا طالبان کے ذریعے. گوز اگینسٹ دا پروفیٹس ٹیچنگز، یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے، ان کے خلاف جاتا ہے. ان دا ٹریڈیشنل ایج، روایتی دور میں فری ڈائلاگ واز اے ٹیبو، آزاد مکالمہ ممنوع تھا. آزاد مکالمہ، ایک آزاد بات چیت ممنوع تھی، ناروا سمجھی جاتی تھی. پرٹیکولرلی، خاص طور پر امنگ دا ریلیجس، خاص طور پر مذہبی لوگوں میں. روایتی دور میں فری ڈائلاگ ایک ناروا، ایک ناپسندیدہ چیز تھی. پرٹیکولرلی امنگ دا ریلیجس، خاص طور پر مذہبی لوگوں میں. بٹ دا پروفٹ آف اسلام انکریج ڈائلاگ، لیکن پیغمبر اسلام نے بٹوین فوز اینڈ فرینڈس الائک، لیکن پیغمبر اسلام نے دشمنوں اور دوستوں کے درمیان یکساں بات چیت کی ترغیب کو، یکساں ڈائلاگ کو انکریج کیا. ڈائلاگ واضح رہے ایک بار پھر سے، دو طرفہ بات چیت کو کیا بولتے ہیں؟ ڈائلاگ. اور ایک طرفہ بات چیت کو مونولوگ بولتے ہیں. ڈائلاگ کب ہوتا ہے؟ جب دو طرف کے لوگ آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، تب ڈائلاگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ دا پروفٹ آف اسلام، لیکن پیغمبر اسلام نے انکریجڈ، حوصلہ افزائی کی، ترغیب دی، کس چیز کی؟ ڈائلاگ کی، دو طرفہ بات چیت کی. دو طرفہ بات چیت کو ہی مکالمہ بھی بولتے ہیں. دو طرفہ بات چیت کی ترغیب کری، بٹوین فوز اینڈ فرینڈس الائک، دشمنوں اور دوستوں کے درمیان برابر برابر، یکساں، دشمن اور دوستوں کے درمیان یکساں بات چیت کی
اور ڈائلاگ کی ترغیب دی. He once had a dialogue with representatives of three religions. He once had a dialogue. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائلاگ رکھا with representatives of three religions. تین مذہبوں یا تین مذاہب کے ترجمان کے ساتھ، نمائندوں کے ساتھ. ایک مرتبہ آپ نے تین مذاہب کے نمائندوں کے ساتھ ڈائلاگ رکھا، مکالمہ رکھا، بات چیت رکھی. کون کون؟ اسلام، عیسائیت اور یہودیت. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نمائندوں کے ساتھ مکالمہ رکھا، ڈائلاگ رکھا. Probably the first of its kind in history. شاید یہ تاریخ میں اپنی that happened inside the mosque. شاید یہ تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا. The first of its kind، اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ. Probably the first of its kind، غالباً اپنی نوعیت کا فرسٹ یعنی غالباً اپنی نوعیت کا پہلا یعنی پہلا واقعہ. That happened، جو کہ ہوا، inside the mosque، مسجد کے اندر. جی، شاید تاریخ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تھا جو مسجد کے اندر ہوا تھا، یعنی تین مذہب کے لوگوں کے درمیان مکالمہ. This shows، اس سے ظاہر ہوتا ہے یا یہ بات ظاہر کرتی ہے، how much the prophet of Islam، کہ کتنا زیادہ پیغمبر اسلام valued، قدر کرتے تھے، peaceful interaction، پرامن بات چیت کی، with adherents of different religions، مختلف مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ، مختلف مذہب کے فالوورز کے ساتھ. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ پرامن بات چیت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پرامن بات چیت کو مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پرامن بات چیت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے. Inter-religious dialogue aims to seek peaceful solutions to controversial matters. Inter-religious dialogue، بین المذاہب بات چیت، مکالمے، مذہبوں کے درمیان، مذہبوں کے بیچ میں بات چیت یا مذہبوں کے درمیان بات چیت. aims to seek peaceful solutions، کا مقصد ہوتا ہے، to aim کے معنی مقصد ہونا، کا مقصد ہوتا ہے متنازع معاملات کے درمیان یا متنازع معاملات کے کا پرامن حل تلاش کرنا. دیکھیں دوبارہ سے، انٹر-ریلیجس ڈائلاگ، مختلف مذاہب کے درمیان بات چیت. ایمس، اس کا مقصد ہوتا ہے، ٹو سیک، تلاش کرنا، پیسفل سولوشنز، پرامن حل، ٹو کنٹروورشل میٹرز، متنازع معاملات کا. ٹھیک ہے، جھگڑے لڑائی والے مسئلے، جھگڑے لڑائی، کنٹروورشل میٹرز بولتے ہیں کس کو؟ جھگڑے لڑائی والی بات چیت یا معاملہ، متنازع معاملہ. بین المذاہب مکالمے کا مقصد متنازع معاملات کا پرامن حل تلاش کرنا ہے یا ہوتا ہے. ان اینشینٹ ٹائمز، قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں، پیپل یوز ٹو ٹیک اے کنفرنٹیشنل کورس وین ایور ڈفرینس اروز، جب بھی اختلافات پیدا ہوتے تھے، پیپل یوز ٹو ٹیک اے کنفرنٹیشنل کورس، تو لوگ تصادم کا راستہ اختیار کرتے تھے، تو لوگ ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرتے تھے، لوگ جھگڑے لڑائی کا راستہ اختیار کرتے تھے. قدیم زمانے میں جب کبھی بھی اختلافات ہوتے تھے، جب کبھی بھی آپسی اختلاف ہوتے تھے، تو لوگ جھگڑے لڑائی کا راستہ اختیار کرتے تھے. ان سچ کیسز، ایسے حالات میں، دا پروفٹ پرسکرائبڈ دا پاتھ آف پیسفل نیگوشیشنز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن مذاکرات کا راستہ تجویز کیا. ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن بات چیت یا پرامن مذاکرات کا راستہ تجویز کیا.
یا تجویز فرمایا. He was born at a time when an atmosphere of militancy prevailed in Arab society. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی ایٹ اے ٹائم، ایک ایسے وقت میں، when an atmosphere of militancy prevailed، جب جنگجوئی کی یا عسکریت پسندی کا ماحول پریویلڈ چھایا ہوا تھا ان عرب سوسائٹی، عرب سماج میں. جب عسکریت پسندی کا، جنگجوئیت کا، ٹھیک ہے، ماحول چھایا ہوا تھا. ہی واز بورن ایٹ اے ٹائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے ایک ایسے وقت میں، وین ان ایٹماسفیئر آف ملیٹنسی، جب عسکریت کا ماحول، عسکر بولتے ہیں کس کو؟ سپاہی کو. عسکر بولتے ہیں نا، عسکر لشکر کو، اور جھگڑے لڑائی کو ہی بولتے ہیں. عسکریت پسندی وہی جھگڑا لڑائی ہوگی نا. تو ملیٹنسی، جنگجوئیت کا یا عسکریت پسندی کا ماحول پریویلڈ چھایا ہوا تھا ان عرب سوسائٹی، عرب سماج میں. in their view no there being in their view no other path to justice، ان کے خیال میں انصاف کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا تھا یا نہیں تھا. there being وہاں ہوتا تھا، in their view ان کے نظریے سے، ان کے نظریے میں، no other path to justice انصاف کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، وہاں ان کے نظریے میں انصاف کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. بٹ دا پروفیٹ آلویز آپٹیڈ ٹو اوائڈ کانفلکٹس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تنازعات سے بچنے کا انتخاب کیا. ٹو آپٹ کے معنی چننا، انتخاب کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تنازعات سے بچنے کا، جھگڑے لڑائیوں سے بچنے کا راستہ، جھگڑے لڑائیوں سے یا تنازعات سے بچنے کا انتخاب کیا، بچنے کو چنا. Another well-known instance of the Prophet's dislike for hostilities is the Hudaybiyah peace treaty. Another well-known instance، دوسری مشہور مثال، another well-known instance، دوسری مشہور مثال of the Prophet's dislike، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کی. اب پورے کا ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کی ایک دوسری مثال، فور ہاسٹیلیٹیز، دشمنی سے، فور ہاسٹیلیٹیز دشمنی کے لیے، ہاسٹیلیٹی دشمنی کو بولتے ہیں. اب سارے کا ملا کر ترجمہ دیکھیں. دشمنی، ڈس لائک فور ہاسٹیلیٹیز، دشمنی کی ناپسندیدگی، یعنی آپس میں دشمنی قائم کرنا، یہ بات کتنی ناپسندیدہ تھی، اس بات کی ناپسندیدگی، دشمنی کی ناپسندیدگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دشمنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دشمنی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کی ایک دوسری مثال از دا حدیبیہ پیس ٹریٹی، وہ صلح حدیبیہ ہے. وہ کیا ہے؟ حدیبیہ کا امن معاہدہ ہے، یہ صلح حدیبیہ ہے. ان وچ، جس کے اندر، ہی ایکسیپٹڈ، آپ نے قبول کر لیا، آل دا اینیمیز کنڈیشنز، دشمن کی تمام شرائط کو، سو ایز ٹو ارائیو، تاکہ پہنچا جا سکے، پہنچا جائے، ایٹ اے پیسفل سیٹلمنٹ، ایک پر امن تصفیے پر، ایک پر امن سمجھوتے پر، ود ہز ڈائر اوپوننٹس، اپنے شدید مخالفوں کے ساتھ، اپنی شدید مخالفین کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی یہ والی بات؟ ایک بار دیکھ لیں اور. Another well-known instance of the Prophet's dislike for hostilities، یہاں سے ترجمہ شروع ہوگا. dislike for hostilities، دشمنی سے ناپسندیدگی، ہاسٹیلیٹی سے ناپسندیدگی، یعنی دشمنی سے ناپسندیدگی کا مطلب یعنی آپس میں دشمنی قائم کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اس بات سے ناپسندیدگی. کن کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے ناپسندیدگی کی. Another well known instance، ایک دوسری مشہور مثال،
وہ ہے دا حدیبیہ پیس ٹریٹی، وہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہے یا حدیبیہ کا امن معاہدہ ہے، ان وچ ہی ایکسیپٹڈ، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، آل دا اینیمیز کنڈیشنز، دشمن کی تمام شرائط کو، سو ایز ٹو ارائیو ایٹ اے پیسفل سیٹلمنٹ، تاکہ سو ایز ٹو ارائیو تاکہ پہنچا جائے، ایٹ اے پیسفل سیٹلمنٹ ایک پر امن تصفیے پر، سمجھوتے پر، ود ہز ڈائر اوپوننٹس اپنے تمام اپنے سخت دشمنوں کے ساتھ، شدید مخالفین کے ساتھ. ان لائف وی ہیو ٹو چوز بٹوین ٹو کورسز، زندگی میں ہمیں دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. وی ہیو ٹو چوز بٹوین ٹو کورسز، زندگی میں ہمیں دو راستوں کے درمیان، یعنی کہ دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. کنفرنٹیشنل اینڈ نان کنفرنٹیشنل، جھگڑے لڑائی والا راستہ یا بغیر جھگڑے لڑائی والا راستہ، محاذ آرائی والا راستہ یا غیر محاذ آرائی والا راستہ. ٹھیک ہے، مقابلے کا راستہ اور غیر مقابلے کا راستہ، پیسفل اینڈ وائلنٹ، یا دوسرے لفظوں میں پر امن راستہ یا پر تشدد راستہ. دا پروفیٹس لائف ٹیچز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تعلیم دیتی ہے، سکھاتی ہے، اس ہم سب کو. دا پروفیٹس لائف ٹیچز اس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، دیٹ کہ ان آل میٹرز، تمام معاملات میں، اٹ از آلویز بیٹر، ہمیشہ یہ بات بہتر ہے، ٹو ابینڈن دا کنفرنٹیشنل کورس، محاذ آرائی والے راستے کو ترک کر دینا، تصادم والے راستے کو چھوڑ دینا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، ان فیور آف پیسفل اور نان کنفرنٹیشنل ون، پر امن یا غیر تصادم والے راستے کے حق میں. ٹھیک ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ تمام معاملات میں ہمیشہ بہتر ہے کہ پر امن یا غیر تصادم والے راستے کے حق میں تصادم والے راستے کو ترک کر دیا جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ تمام معاملات میں پر امن یا غیر محاذ آرائی والے راستے کے حق میں محاذ آرائی والے راستے کو ترک کر دیا جائے، تصادم والے راستے کے غیر تصادم والے، پر امن غیر تصادم والے راستے کے حق میں تصادم والے راستے کو ترک کر دیا جائے. میلاد النبی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی سالگرہ 28 ستمبر کو ہے. اب یہ ہو گیا پاسٹ ٹینس تھی. تمت بالخیر.